دوسری حدیث سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، جن کو صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر التابعین من التابعین، تابعین میں سے سب سے بہترین شخص اویس نام کا ایک بندہ ہے، اگر تم اسے ملو تو اس سے دعا کروانا اپنے حق میں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اویس کرنی تابعی تھے، اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، اس وقت حالانکہ زندہ تھے لیکن آ نہیں سکے، اس لیے تابعی ہیں، صحابی نہیں۔ تو اویس کرنی کے بارے میں یہ بڑا مشہور کیا انہوں نے کہ جی جب ان کو خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے ایک ایک کر کے دانت توڑ دیے، کہ پتہ نہیں اے نکلے ایسی کہ پتہ نہیں اے، تو کر کے پوری بتیسی انہوں نے باہر نکال دی۔ یہ بھائیو، یہ واقعہ کسی بھی اہل سنت یا اہل تشیع کے ہاں کتاب میں سند کے ساتھ تو پہلے دکھائیں۔ یہ بے سند چند صوفیوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور صوفیوں میں جو اہل علم ہے جیسے علی بن عثمان حجویری ہیں، عالم تھے، کشف المحجوب میں ویسے کرنی پہ باب بند ہے، سب سے پہلے یہ واقعہ لانا چاہیے تھا، انہوں نے ذکر تک نہیں کیا اس واقعے کا، تو وہ پتا ان کو بھی تھا یہ سن سنا کے سننے والی بات ہے، نہیں کیا انہوں نے ذکر اویس کرنی میں یہ والا واقعہ۔ یہ بالکل بے سند سن سنا کے سننے والا واقعہ ہے، پڑھ پڑھا کے نہیں، یہ سب جھوٹا واقعہ ہے۔ سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، ہم مانتے ہیں، اور یہ وہی تابعی ہیں جو جنگ صفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت علی کے پکے حامی تھے، حضرت علی کے ماننے والے تھے، جنگ صفین میں ان کی شہادت ہوئی۔ ہم مانتے ہیں ویسے کرنی کو، بہت نیک آدمی تھے، لیکن یہ واقعہ ان سے ثابت نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کی تسلی نہ ہو تو آخری تسلی کس سے ہوتی ہے؟ پھکی سے، منطق والا جواب، علم الکلام کا، اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی۔ اور وہ پھکی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سہل بن سعد کہتے ہیں، اور سہل بن سعد جو ہیں وہ مولا علی کے بڑے ماننے والے تھے، یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم کی میں نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ ان کو ممبر پہ بلا کے کہا گیا کہ علی پر لعنت کرو، مروان کی اولاد نے، بنو امیہ نے۔ بخاری مسلم فضائل علی کا چیپٹر کھول لیں تو انہوں نے کہہ مارا، انہوں نے کہا کہ آپ کیا تو ابو تراب پہ لعنت، انہوں نے کہا ابو تراب نام پتہ ہی نہیں تمہیں کس نے رکھا ہوا ہے، یہ مولا علی تو بڑا خوش ہوتے تھے اس نام سے۔ پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا ابو تراب، یہ وہ ہیں بڑا محب، اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں، اس سے پہلے کے یعنی کہ شروع کے جو مسلمان ہیں مکی دور میں، ان میں سے سہل بن سعد۔ اور یہ الحمدللہ یہ وہی صحابی ہیں جن سے بخاری میں حدیث ہے کہ حضور ہمیں حکم دیتے تھے ہم نماز میں دائیں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھیں ایسے۔ یہ سہل بن سعد وہ صحابی ہیں پکے محب اہل بیت۔ تو بنو امیہ ہی کے دور میں انہوں نے حدیث بیان کی، وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ساتھ قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں، وہ تو بعد میں پتا چلا نا کہ علی کے فضائل بیان کرنا جو ہے جرم سمجھا جاتا تھا۔ سہل بن سعد بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، غزوہ احد کا چیپٹر نکالیں۔ سہل بن سعد کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ کو جب زخم لگا اور آپ کے دانت شہید ہوئے تو کون تھا جو رسول اللہ کے زخم پر پانی ڈال رہا تھا اور کون تھا جو حضور کا زخم دھو رہا تھا؟ اللہ کی قسم علی مولا علی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم مبارک دھو رہے تھے، اور حضرت فاطمہ اس کو صاف کر رہی تھی اور خون رکتا نہیں تھا، تو حضرت فاطمہ نے ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ اس پہ رکھی تو خون رک گیا۔ مولا علی اور سیدہ فاطمہ، کیونکہ کئی صحابہ اس جنگ میں بھاگ گئے تھے، وہ تو بالکل واضح ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، 12 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے، حضرت ابوبکر عمر ساتھ ہی تھے۔ یہ بھی جھوٹ شیعہ بولتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے تھے، نہیں، حضرت عثمان بھاگے تھے، وہ بخاری میں موجود ہے، وہ قرآن پاک میں آ گیا ہم نے ان کو معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تمہیں بے شک معاف کر چکا، سورہ آل عمران۔ اب یہ 1400 سال بعد کسی کو حضرت عثمان غنی پر لعن طعن کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے، وہ لاتی ایسے بن گئے تھے اس وقت۔ لیکن مولا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زخم دھورے، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں جس نے وہ دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں اور سیدہ فاطمہ جو مرم لگا رہی ہیں انہوں نے اپنے دانت کیوں نہیں توڑے؟ یہ ہے پھکی۔ کیا مولا علی سے بڑھ کر ویسے کرنی کو رسول اللہ سے محبت تھی؟ مولا علی کے غلاموں کے غلام ہیں حضرت ویسے کرنی، اور مرتبے میں تو آپ بات ہی نہ کریں، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو سیدنا علی جنہوں نے لائیو منظر دیکھا تھا حضور کے دانت ٹوٹنے کا، ان کو تو اسی ٹائم ایک پتھر لے کے اپنے دانت توڑ دے، تو کسی ضعیف سند سے بھی دکھا دیں، چلیں اس میں تو ہم صحیح سند مانتے ہی نہیں، ضعیف سند کیا، کو واقعی جھوٹا ہی واقعہ دکھا دیں کسی کتاب میں کہ سیدنا علی نے یا سیدہ فاطمہ نے اپنے دانت توڑے ہوں کہ ہاں حضور کے دانت ٹوٹے تھے تو ہم بھی اپنے دانت توڑ دیں، نکالیں، یہ ہے علمی جواب۔ تو ہم مولا علی کے ماننے والے حضرت ویسے کرنی سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں،
اور بالفرض اگر ثابت بھی ہوتی ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، ویسے تو ہے ہی جھوٹ ہے، کیونکہ سیدنا علی جنہوں نے وہ لائیو منظر دیکھا ہے معاذ اللہ، ان سے بڑھ کر محبت تھی کسی کو؟ جہاں اتنے بڑے بڑے صحابہ بھی جو ہے غزوہ احد میں دہشت کی وجہ سے بھاگ گئے اور سیدنا علی حضور کے ساتھ رہے، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور حضور کے زخموں میں ظاہر ہے۔ اور اس میں ایک تلخ جملہ بولوں گا، بھائیو اولاد اولاد ہی ہوتی ہے۔ حضرت علی کو حضور نے بچوں کی طرح بچپن سے پالا، جو حضرت علی کی ایفیلیشن تھی نا حضور کے ساتھ، وہ کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی تھی، یہ نیچرل بات ہے۔ مجھے اپنے باپ کا جتنا درد ہو سکتا ہے نا، وہ خونی رشتے کے اعتبار سے بھی وہ ایک قریب۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ اوجڑی رکھ دی گئی ہے، ابن مسعود کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں جا کے اوجڑی وہ اٹھائے۔ لوگوں نے جا کے حضرت فاطمہ کو بتایا، حضرت فاطمہ گھر سے آئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے اوجڑی اتاری۔ اولاد اولاد ہی ہوتی ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ والا سٹیٹس کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، اسی لیے تو حضور کہتے تھے میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایمان والے چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ علی کا نام سن کے کسی کا چہرہ بگڑ جائے پکا منافق ہے، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو۔ کر لے رفع دین جتنے کرنے ہیں، پکڑیے جتنی لمبی مرضی باندھ لے، اور آمین جتنی اونچی مرضی کہہ لے، اور نعرے ربیع الاول کے موقع پہ جتنے مرضی لگا لے، پکا منافق ہے اگر علی کا نام سن کے اس کے منہ کے اوپر چہرے کے اوپر جو ہے وہ غصے کے آثار آ جاتے ہیں۔ ہم اہمی رونا رو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا گئے ہیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ صحیح مسلم کتاب الایمان 240 نمبر حدیث۔ الحمدللہ۔